السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ پڑھتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نعت، پڑھتا ہوں میں جو عشق میں خیر الورا کے نعت، شاید میں بخش جاؤں خدا کو دکھا کے نعت۔ پڑھتا ہوں اس آس میں جا جا پہ جا کے نعت، شاید سنے وہ مجھ کو مدینے بلا کے نعت۔ اور حمد خدا سے راضی کرتا ہوں نبی کو میں، اور خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت۔ پڑھتا ہوں جب میں نعت تو لگتا ہے یوں مجھے، روزے میں خود حضور سنتے ہیں میری مسکرا کے نعت۔ انتہائی لائق عزت تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، برادر مکرم نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد فریاد صاحب زیدہ محفوظ کی مخلصانہ دعوت پر آج دوسری بار آپ کے اس گاؤں کھریپڑ میں استاد الحفاظ، استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد یوسف رحیمی صاحب دامت برکات عالیہ کی زیر صدارت، زیر سرپرستی مدرسہ جامعہ محمدیہ ختم نبوت کی اس عظیم الشان مسجد میں آپ حضرات سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بڑی دیر سے آپ ثناخوانی، نعتخوانی، منقبت اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ دیہاتوں کے لوگوں کا اپنا معمول ہوتا ہے، شہریوں کی اپنی زندگی کا ایک طرز ہوتا ہے۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ آپ حضرات نے صبح صبح جاگنا ہوتا ہے اور اپنے سارے کام صبح سے شروع کر دینے ہوتے ہیں، اور ابھی جو آپ بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ تھکے ہوئے کسی کام سے یہاں پہ نہ آئے ہوں، اپنے اپنے کاموں سے آپ آئے اور یہاں سے جا کر تھوڑا سا آرام ملنا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے روزمرہ کے کام کرنے ہیں۔ اس لیے اب مزید زیادہ دیر یہ جلسہ شاید چلنے کا متحمل نہ ہو، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جو امیدیں لے کر آپ بیٹھے ہیں وہی حرص اور طمع ہماری بھی ہوتی ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی انداز میں اپنے آقا کو مدحتوں، عقیدتوں اور محبتوں کی سلامی پیش کرتا ہے، کوئی نعت کی صورت میں،
کوئی نظم کی صورت میں، کوئی جلسے کی صورت میں، کوئی کسی محفل کی صورت میں، کوئی مضمون لکھ کر، کوئی تقریر کر کے، کوئی بیان کر کے، کوئی کھلا کر، خرچ کر کے، صدقہ کر کے، ایصال ثواب کر کے اپنے پیارے آقا، اور وہ پیارے آقا جو دل و جان سے پیارے آقا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن پر ہماری سانسوں سے زیادہ سلام ہو، ریت کے ذروں سے زیادہ سلام ہو، پانی کے قطروں سے زیادہ سلام ہو، وہ آقا کہ جن پر درختوں کے پتوں سے زیادہ سلام ہو، وہ آقا کہ جتنے دنیا میں نفوس آ چکے، جتنے چلے گئے، جنہوں نے آنا ہے، ان سب سے زیادہ سلام ہو اور ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے جمع ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ان محافل اور ان پروگراموں میں آنے کا اجر انشاءاللہ ملنا ہے۔ میرے محترم دوستو، عنوان ہے سیرت شافع محشر، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ۔ کائنات جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں تھی، تب بھی تھا، اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نہیں ہوگا، تب بھی آقا کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ جب سے کائنات انسانی شروع ہوئی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کی تعریف کا سلسلہ شروع ہے، اور کائنات انسانی ختم ہوگی، قیامت ہوگی، معاشر ہوگا، حشر و نشر ہوگا۔ ان سارے مراحل میں خدا کے بعد کس کی تعریف کا ڈنکا بج رہا ہوگا؟ اور بھائی کس کی تعریف کا ڈنکا بج رہا ہوگا؟ ابھی میرے سے پہلے عزیزم شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ضرورت مندانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پھر ہمارے ثنا خان بھائی نے بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے نعت و نظم پیش کی۔ میرے محترم دوستو، ہم حمد کو بھی ماننے والے ہیں، نعت کو بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے سنا ان کو بھی اور ان سے پہلے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی نعت خان یہاں آ کے گزرا ہوگا، اور آئندہ بھی جلسوں میں آپ سنتے رہیں گے۔ ہم حمد کو بھی ماننے والے اور نعت کو بھی، بھائی بولتے جائیے ذرا تاکہ مجھے تمہیدی باتوں میں وقت نہ لگے، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ہم حمد کو بھی ماننے والے اور نعت کو بھی ماننے والے۔ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، اور نعت کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا احمد مجتبی، کہو بھائی کہو، شافع روزے جزا، مکین گنبد خضرا، شب معراج کا دلہا۔ ہم اپنے آقا پہ نعت اپنی نجات سمجھتے ہیں، حمد کو بھی مانتے ہیں۔ حمد خدا کی تعریف اور نعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ آج کا کوئی شاعر حمد لکھے اسے بھی سلام ہے، آج کا کوئی شاعر نعت لکھے اسے بھی سلام ہے۔ ابھی میرے بھائی نے نعت پڑھی، آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ آج کا کوئی حمد خان حمد پڑھے، نعت خان نعت پڑھے، اسے بھی سلام، شاعر کو بھی سلام، لکھنے والے کو بھی سلام، پڑھنے والے کو بھی سلام، پیش کرنے والے کو بھی سلام۔ ہم آج کے حمد اور آج کے نعت کے خدمت گزاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک حمد خود خدا نے قرآن میں بیان کی ہے، ایک نعت خود خدا نے قرآن میں بیان کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، جب حمد اور نعت قرآن میں آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعریف خدا کی زبانی اور محمد مصطفیٰ کی تعریف خدا کی زبانی۔ آپ کہیں گے حمد کہاں پہ ہے، آپ کہیں گے نعت کہاں پہ ہے، تو میں عرض کروں گا اللہ کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا خدا کی تعریف ہے یا محمد مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ ایک ایک
ایک دلیل دے کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا جب حمد کی بات آئی الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے محبوب کی نعت کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب میں کھریپڑ میں بیٹھ کر اس کا مشکل ترجمہ کرنے کی بجائے آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رب العالمین نے یوں فرمایا گویا کہ میرے محبوب میں آسمانوں کا رب تو آسمانوں کا نبی، میں زمینوں کا رب تو زمینوں کا نبی، میں شجر و حجر کا رب تو شجر و حجر کا نبی، میں بر و بحر کا رب تو بر و بحر کا نبی، میں لوح و قلم کا رب تو لوح و قلم کا نبی۔ یہ ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا۔ میں بات میں عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ رب العالمین نے یوں فرمایا میرے محبوب میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا نبی، میرے محبوب میں عرش و کرسی کا رب ہوں تو عرش و کرسی کا نبی ہے، میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے، میرے محبوب میں درخت کے ایک ایک پتے کا رب ہوں تو اسی پتے کا نبی ہے، میرے محبوب میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں تو پانی کے ایک ایک قطرے کا نبی ہے، میں نباتات کا رب ہوں تو نباتات کا نبی ہے، میں اجماوات کا رب ہوں تو اجماوات کا نبی ہے، میں جمادات کا رب ہوں تو جمادات کا نبی ہے، میرے محبوب میں انسانوں کا رب ہوں تو انسانوں کا نبی ہے، میں جنوں کا رب ہوں تو جنوں کا نبی ہے، میں فرشتوں کا رب ہوں تو فرشتوں کا نبی ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے روکنے والا؟ میں دیتا جا رہا ہوں تو لیتا جا رہا ہے، نہ تیرے جیسا مانگنے والا کوئی ہے نہ میرے جیسا دینے والا کوئی ہے، تیری دعا کی امداد دلا دے، میری عطا کے امداد دلا دے، جب میں دینے والا ہوں تو سن میرے محبوب بات ہی ختم کرتے ہیں، میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی نبی ہے، توجہ، میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی، بولو بھائی توجہ، وما ارسلناک الا رحمتا للمکہ نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للمدینہ نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمتا للدنیا رحمتا للآخرہ رحمتا للعرب رحمتا للعجم نہیں کہا۔ کھڑے پر والوں کیا کہا؟ وما ارسلناک الا، میرے محبوب آپ صرف دنیا آخرت عرب یا عجم، آپ صرف ایک خطے اور ایک حصے اور ایک چپے کے لیے رحمت نہیں، اور احسان کرتا ہوں رب نے یوں فرمایا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے، اور آسان لفظوں میں اس بات کو کھولتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں کھریپڑ میں اور اس کا بڑا علاقہ ہے کنگن پور، بڑا علاقہ قریب، بڑا علاقہ کون سا لگتا ہے؟ قصور لگتا ہے، اچھا بھائی قصور لگتا ہے، ادھر انڈیا ہے، یہ پاکستان کا کنارہ ہے، پاکستان کا بارڈر کا حصہ ہے، یہاں پہ اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اذانیں گونج اٹھیں گی، اب پاکستان کے رخ پہ ہم چلتے ہیں، ہندوستان ہے، سرحد الگ ہے، میں پاکستان میں اس رخ پہ چلتا ہوں کراچی تک، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کے قصور کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا تو اذان رک جائے گی یا آگے کسی اور علاقے میں اذان شروع ہو جائے گی؟ بولتے جائیے بھائی، اوگاڑا کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، آگے ساہیوال کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، چیچا وطنی اذانوں سے گونج اٹھے گا، اس کے کلب و جوار میں اذانوں کا وقت ہوگا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، آپ کے خانے وال کبیر والا کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، ملتان اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، بہاولپور کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل، رحیم یار خان کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، آپ پورا ضلع اس کی تحصیلیں، تحصیلوں کے قصبے، قصبوں میں پھر گاؤں،
गांव में छोटे छोटे कुएं और डेरे सबको ज़हन में रखे। रहीम यार खान में अजानों का वक्त मुकम्मल होगा, सादिकाबाद की अजानें शुरू, वहां अजान मुकम्मल होगी तो सिंध के इलाकों में अजान नाज़िल होगी। सक्खर रोड़ी अजानों से गूंज उठेगा, वहां अजानों का वक्त मुकम्मल होगा। जनाब मन हैदराबाद अजानों से गूंज उठेगा, वहां की अजानें मुकम्मल होगी। अजान कराची में दाखिल होगी, 10-15 मिनट तक कराची अजानों से गूंजता रहेगा। मैं तो एक तरफ गया हूं, खरे पड़वा लो, आप मशरिक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, जनूब को भी लीजिए, अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, यूरोप को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए, दुनिया की बुलंदियों और बस्तियों को भी लीजिए, दुनिया के नक्शे को सामने रखें। दिन के 24 घंटों के किसी न किसी मिनट, किसी न किसी सेकंड, किसी न किसी घड़ी, किसी न किसी लम्हे में दुनिया के किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव, किसी न किसी बस्ती, किसी न किसी चप्पे कोने और खित्ते में नामे खुदा भी गूंज रहा है, नामे मुस्तफा भी गूंज रहा है। तकबीर, शान मोहम्मद रसूलुल्लाह। साहबा को भी लगवाओगे। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, तकबीर। भाई मैंने अभी क्या पिया? देखो पहले मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, जो भी आई है, जब कह रहा हूँ तो माने कि अभी आई है। कहो सुभान अल्लाह। पानी पिया, क्या पिया? पानी। सबके सामने मैं साथ लाया हूँ, ये इधर का है भाई, ये भी बता दो किधर का है? आपके गांव का? अच्छा भाई, गिलास भी इधर का, पानी भी इधर का। कहो सुभान अल्लाह। और मैं जो बोल रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये क्या है? ये सांस है। ये मैं लाया हूँ, ये इधर का है। तवज्जो, कुछ कहने लगा। पानी हर एक की जरूरत, हर जगह की जरूरत, हर वक्त की जरूरत, हर एक को जरूरत, हर जगह की जरूरत, हर वक्त की जरूरत। पानी और हवा, इसके अलावा बाकी चीजें लवाजमात तो है, सहूलियात तो है, आसाइशें तो है, आराइशें तो है, लेकिन असल जिंदगी की जरूरत कितनी चीजें? भाई बोलो कितनी चीजें? दो। जरूरत उसको कहते हैं जो मिले तो बंदा जिंदा रहे और न मिले तो बंदा मर जाए, उसे जरूरत कहते हैं। पानी और हवा मिलता रहे, बाकी कुछ ना भी मिले तो बंदा जिंदा। भाई बोल लो। जमीन ना हो बंदा जिंदा रह सकता है, औलाद ना हो जिंदा, बैंक बैलेंस ना हो जिंदा रह सकता है, जायदाद कोठी बंगला अपना मकान ना हो जिंदा रह सकता है, गाड़ी ना भाई बोलो, और शादी ना हो। ये आधे से ज्यादा मजमा शादीशुदा वाला बैठा है। भाई बोलो तो सही, शादी ना हो तब भी बंदा जिंदा रह सकता है। जरा सोचकर बताना कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो ना हो तो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। आपने सोचना क्या, मैंने पहले ही बता दिया। कहो सुभान अल्लाह। भाई बताया कि नहीं बताया? एक पानी है, एक हवा है, जो न मिले इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मिलती रहे इंसान जिंदा रह सकता है। अल्लाह की एक आदत है, जो चीज जितनी जरूरी हो अल्लाह उसको इतना ही आम और इतना ही सस्ता कर देता है। पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए, पानी, इमरान खान दिया नस्ल भी आ जानते पानी महंगा भाई बोल तो सही, क्यों? इसको किसने सस्ता किया? भाई बोलो तो सही। सीएनजी जितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन हवा पे कोई बिल नहीं। अल्लाह को पता था
पेट्रोल किसी की जरूरत है और किसी की नहीं। पानी हर एक की जरूरत, बात आ गई तो अब तवज्जो करें। पानी हर एक की जरूरत, हर वक्त की जरूरत, हर जगह की जरूरत, हर एक के लिए जरूरी। हवा भी हर एक के लिए जरूरी। बाकी चीजें किसी के लिए थी, किसी के लिए नहीं। पानी और हवा की जरूरत कराची वाले को भी है, अमेरिका वाले को भी है, इस्लामाबाद वाले को भी है और खरेपड़ वाले को भी है। अल्लाह ने जो चीज जितनी जरूरी थी उसको इतना ही आम और इतना ही सस्ता कर दिया। तो सुनिए खरेपड़ वालों, पानी और हवा जिस्मो जान की जरूरत, हमद और नात ईमान की जरूरत है। तो फिर मैं क्यों न कहूं, हमद और नात जब ईमान की जरूरत है, जो जिस्मो जान की जरूरत है, अल्लाह ने उसको आम भी किया, अल्लाह ने उसको सस्ता भी किया। हमद और नात जो ईमान की जरूरत है, सब बोल कर कहो, अल्लाह ने हमद और नात को आम भी किया, सस्ता भी किया। ये एक महीने का पाबंद, बोलो भाई, ये जिक्र किसी खास महीने का पाबंद, किसी खास इलाके का पाबंद, किसी खास जगह का पाबंद, किसी खास महफिल का पाबंद नहीं है। कोई पूछे क्यों पाबंद नहीं है, तो दलील क्या देनी है? पानी और हवा जिस्मो जान की जरूरत, पानी और हवा आम भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब का जिक्र ईमान के लिए जरूरी है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब का जिक्र ना हो, ईमान बाकी नहीं रहता। जब हर एक के लिए जरूरी, हर जगह के लिए जरूरी, हर वक्त के लिए जरूरी है, तो फिर मानना पड़ेगा हमद को भी अल्लाह ने आम और सस्ता किया है, नात को भी अल्लाह ने आम और तवज्जो कीजिएगा, हमद और नात। बात आई, मैं अब शाफ़े माशर तक ले जाना चाहता हूँ, साकिए कौसर तक ले जाना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, तवज्जो आपने करनी है। मैंने एक जुमला कहा, अल्लाह आज भी दे रहा है और हुजूर आज भी, बोलो भाई, अल्लाह ने देना बस कर दिया या अब भी दे रहा है? आपका अकीदा खत्म नबूवत साबित तब होता है जब आप ये कहें कि खुदा आज भी देने वाला और मुस्तफा आज भी, और बोलो अल्लाह आज भी देने वाला, हुजूर आज भी लेने वाले, खुदा आज भी देता जा रहा है, हुजूर आज भी लेते जा रहे हैं। मेरे और आपके प्यारे आका के दो बड़े नाम हैं, एक मोहम्मद और दूसरा भाई मोहम्मद और अहमद। थोड़ा सा आइए मोहम्मद और अहमद की तरफ। मोहम्मद का माना क्या है, साहिब कामूस क्या कहता है, साहिब मुफरदात क्या कहता है, मैं इन तफसीलात में नहीं जाता, लेकिन एक एक जुमला अर्ज करता हूँ। साहिब कामूस ये कहता है, लुगत का इमाम है, वो कहता है अल्लज़ी इजमात फीहिल खिसालुल महमूदा। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसमें रब हर अच्छाई को जमा कर दे। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसका बोल भी अच्छाई, जिसका खाना भी अच्छाई, जिसका पीना भी अच्छाई, जिसका चलना भी अच्छाई, जिसका बैठना भी अच्छाई, जिसकी औलाद भी अच्छाई, जिसके बच्चे भी अच्छाई, जिसकी बीवियां भी अच्छाई, जिसके यार भी अच्छाई, जिसकी मजलिस भी अच्छाई। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके जिस्म का सर से लेकर पांव तक एक एक हिस्सा खुदा की तारीफ का माहर बना हुआ हो। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मुकामे मोहम्मद मुस्तफा, कमाले मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा भाई, तफसील में नहीं जाना। साहिबे कामूस तो ये कहता है, साहिबे मुफरदात क्या कहता है, लुगत का एक और इमाम बोला, मजा आ जाएगा आपको, कहता अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन। हाय हाय हाय, जिसकी हर लम्हा तारीफ बढ़ती जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी तारीफ को कोई रोकना चाहे तो तारीफ रुके नहीं, बयान करना चाहे तो बयान।
ہو نہ سکے، لکھنا چاہے تو لکھ نہ سکے، لکھتے لکھتے دنیا یہاں تک پہنچ جائے۔ تھکی ہے فکر رسا اور مذہبہ کی ہے، قلم ہے ابلپا اور مذہبہ کی ہے، ورد تمام ہوا اور مذہبہ کی ہے، تمام عمر لکھا اور مذہبہ کی ہے۔ عمریں ختم ہو جائے، محمد کی تعریف پڑھتی جائے، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، میرے آقا کی تعریف شروع ہوئی جلسے میثاق سے۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا، نبیوں سے اللہ نے عہد لیا۔ قرآن میں اس وعدے کا ذکر ہے، نبیوں تمہیں کتاب امت شریعت نظام، تمہیں نبوت رسالت پیغمبریاں دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن تمہاری کتاب نبوت امتیں ایک وقت تک کے لیے ہیں۔ اگر محمد تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہاری کتابیں بند، شریعت بند، نظام بند، نبوت ختم، محمد کی نبوت شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور پھر فرمایا، ہائے ہائے سبحان اللہ، نبیوں اگر تم نہ ہو، محمد آ جائے تو تم نے دنیا سے جانے سے پہلے محمد کی خوشخبریاں سناتے جانا ہے۔ حضور دنیا میں نہیں آئے، نبی خوشخبریاں دیتے گئے کہ نہیں دیتے گئے؟ اچھا بھئی، پھر ایک جلسہ آیا جس کو کہتے ہیں شب معراج۔ شب معراج حضور مصلی امامت پہ، نبی رسول پیغمبر سارے پیچھے کھڑے ہیں، قائد نبیوں کا میرا نبی نظر آتا ہے۔ اب آئیے ذرا میدان محشر کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق پسینے میں شرابور، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، مخلوق انتظار میں تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے۔ مخلوق خدا کہے گی اللہ سے عرض کرو، اللہ حساب شروع کر دے، جنت جہنم تو مقدر کی بات ہے، حساب تو شروع ہو۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کو کہیں گے آپ نبیوں کے ابا ہیں، آپ آئیں، اللہ سے درخواست کریں، حساب شروع ہو۔ حضرت آدم کہیں گے آج کے دن میں اللہ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا، لست لہا، میرے پاس نہیں، ایتو الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے نبیوں کے پاس امتیں اپنی اپنی جائیں گی، امتیں اپنے نبیوں کو پہچانتی ہوں گی جو حضور سے پہلے آئے اور چل دیے، وہ امتوں کے لوگ اپنے اپنے پہچانے ہوئے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کریں، حساب کتاب شروع ہو۔ سبحان اللہ، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سب کے پاس جا کے امتوں کو جواب ملے گا۔ آج ہمارے پاس نہیں آنا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کسی اور کے پاس جانے کا کہہ کر نبی اشارہ کریں گے محمد مصطفیٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ کی طرف۔ جب ساری امتیں اور امتوں کے نبی چل کر حضور کی خدمت میں آئیں گے، حضور سے کہیں گے درخواست کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، ہاں تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، آج اللہ نے شفاعت کا حق مجھ محمد کو ہی عطا کرنا۔ شافی محشر محمد مصطفیٰ، شافی محشر محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، راہ محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھائی، میں یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا، پھر میں آتا ہوں میدان محشر اور حوض کوثر پہ، کہو سبحان اللہ۔ لیکن آپ کی تعزیہ چاہیے ہوگی، توجہ کرنی ہے میرے محترم دوستو۔ اب سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر اس کے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ بولو، وہ جو شاعر کہتا ہے نا، سارے نبی تیرے در کے سوالی، آپ کو شاید اس میں کوئی شبہ ہو، لیکن میں تو اس شعر کے مصرے کو اس منظر کے مطابق فٹ کرتا ہوں کہ سارے نبی، اب بولو، وہ پیچھے کیا جی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی، بھائی سوالی تو سارے اللہ کی ہے،
لیکن اللہ کا سوالی بھی تو ہر ایک کو بننا نہیں آتا ہے. سب نبی ساری امتوں کو لے کر آمنہ کے لال کے قدموں میں آئے بیٹھے ہیں اور حضور انکار کی بجائے فرما رہے ہیں آنا رہا. ٹھیک جگہ پہ آئے ہو, ٹھیک جگہ پہ آئے ہو. میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں, اگر حضور بھی کہہ دیں جیسے حضرت آدم نے کہا تھا نہیں بھائی نہیں, تو پھر امتی نہیں, امتوں کو کون سنبھالے گا؟ پھر نبی نہیں, نبیوں کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد بڑی ہستی تو آقا کی ہے. آقا آئسی کا پیکر ہونے کے باوجود کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل میں ہی اس منصب کا اہل ہوں, بالکل تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو. حضور فرماتے ہیں میں 7 دن 7 راتیں اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں گا. کہو سبحان اللہ, سجدے میں رہوں گا اور اللہ مجھے ایسے الفاظ عطا کرے گا جو دنیا میں مجھے بھی نہیں پتا ہے. کہو سبحان اللہ. لیکن پانی تو ادھر گیا, پانی تو گیا لیکن تھوڑا تھا, پھر آ جائے گا. بات توجہ رہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے ایسے کلمات دے گا جو مجھے بھی دنیا میں ابھی نہیں پتا. میں اللہ کی حمد کروں گا یہاں تک کروں گا کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اعلان ہوگا یا محمد ارفع راسک. جو سر جھکاتے ہیں پھر انہی کے سر بلند ہوا کرتے ہیں. اللہ کہیں گے اے محمد سر اٹھائیے. سبحان اللہ. ما یبکی کا یا محمد. اس کو میں اپنے اگر انداز میں کہوں ترجمہ آسان لفظوں میں, اللہ کہے گا محمد تو میں نے روان والا کوئی کام نہیں کیتا, میں نے پتہ ہے تو باقیاں واسطے ہو. محمد کیوں روتے ہو میرے محمد؟ ما یبکی کا یا محمد. آگے اللہ کیا اعلان کریں گے؟ اللہ کا دریائے رحمت ہے نا. دیکھیے پھر اللہ فرمائیں گے سل توتا وشفا تشفا. محمد سوال کرتے جاؤ تمہارا رب قبول کرتا جائے گا. تم شفاعت کرتے جاؤ شفاعت قبول ہوتی جائے گی. شافع معاشر کے عنوان پہ جلسہ کرنے والوں اس عہد اور ارادے سے بیٹھو کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے آقا یاد رکھیں گے. وہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. وشفا تشفا. یہی سب کا لالچ ہے کہ نہیں؟ یہی سب کی امیدیں ہیں کہ نہیں؟ یہی سب کی حفظ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہیں گے وشفا تشفا. آپ میرے محبوب شفاعت کرتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا. آؤ ذرا شافع معاشر ہو ساقی کوثر نہ ہو بات پوری نہیں بنتی ہے. حضور فرماتے ہیں, اب توجہ کرنی ہے, حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں ڈال کے پیالوں میں دے رہا ہوں گا, میرے صحابہ پیالے تقسیم کر رہے ہوں گے. کہو سبحان اللہ. اچھا بھئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں, میں کیا دیکھتا ہوں؟ کچھ لوگ اپنے قد جسامت چہروں کے اعتبار سے میری امت لگتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ میری امت کے لوگ ہیں. یکدم ایک دیوار آ جائے گی, یہ میں حدیث بات سنا رہا ہوں, علماء جانتے ہیں. یکدم ایک دیوار آ جائے گی, وہ ادھر ہم ادھر. حضور فرماتے ہیں میں پریشان ہوں گا. یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا ہے. فرمایا میں پریشان ہوں گا, اللہ سے درخواست کروں گا یا اللہ میری امت کے لوگ تھے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے, میں انہیں پلانے والا تھا, صحابہ انہیں دینے والے تھے, لیکن درمیان میں دیوار آ گئی. تو اللہ پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب یہ امتی تو آپ کے ہیں لیکن دشمن بھی یہ آپ کے ہی ہیں. آپ کے دنیا سے آنے کے بعد آپ کے امتی کہلانے والوں نے ما احدثوا بعد غیر, آپ کے دین میں تبدیلیاں کی, آپ کی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہا بنایا, جیسے چاہا شریعت کا رخ موڑا. یہ وہ بدبخت ہیں. آقا پتہ کیا کہیں گے؟ سنو کھڑے پڑ والو, سحقن سحقن لمن غیر آبادی. دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں, آقا کہہ رہے ہیں. سحقن سحقن
دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی ہیں، جنہوں نے میرے دین کو بدلا ہے۔ میں ایک اور حدیث کی طرف گیا، مشکات شریف کی روایت ہے، تو یہ بات اور کھل گئی، لیکن آپ اگر سننے کے موڈ میں بیٹھے ہو تو شافع معاشر کے عنوان سے یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں، توجہ کیجئے گا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حوض کوثر کا منظر پوچھ رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حوض کوثر پہ پیالے کتنے ہوں گے؟ حوض کوثر پہ مگ کتنے ہوں گے؟ حوض کوثر کے لوٹے کتنے ہوں گے؟ لوٹے، صاف لوٹے، حوض کوثر کے مگے کس طرح ہوں گے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وَأَبَارِيكٌ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور ایک روایت میں آتا ہے وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ۔ اب پہنچنا آپ نے، حضور نے فرمایا حوض کوثر کے پیالے ستاروں جتنے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ تو بھائی بول لو کتنے ہوں گے؟ ستاروں جتنے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا میرے صحابہ بھی ستاروں جتنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، نبی کے ہم سفر ابو بکر، نبی کے ہم سفر، نبی کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر عمر عمر، گلی گلی نگر نگر، ناشر قرآن ہے عثمان ہے، ناشر قرآن ہے، ناشر قرآن ہے، چمن چمن گلی گلی علی علی، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ساتھیے کوثر محمد مصطفیٰ ارے محمد مصطفیٰ ارے محمد مصطفیٰ حسن کائنات محمد مصطفیٰ توجہ ہوئی؟ زندہ باد۔ اب گفتگو لمبی نہیں جانی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اور ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ باتیں ایسی ہوں کہ کھڑے پڑ والے بڑی دیر اور دور تک یاد رکھیں۔ اب آپ نے میرے ساتھ ذرا چلنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ ستاروں جتنے اور حوض کوثر کے پیالے بھی ستاروں جتنے۔ میں اپنے انداز میں کہنے لگا ہوں، بات انہی کی، زبان آقا کے غلام کی کہ حوض کوثر کے پیالے اتنے جتنے آقا کے پیارے ہیں، جتنے آقا کے حوض کوثر کے اتنے پیالے جتنے آقا کے پیارے۔ توجہ کرنا، آقا نے فرمایا وَأَبَارِيكٌ كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور ساتھ کیا کہا؟ فرمایا وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، حوض کوثر کے کنارے برابر ہوں گے۔ جب میں نے غور کیا کنارے تو برابر مستطیل کے بھی نہیں ہوتے، مثلث کے بھی نہیں ہوتے، مخمس کے بھی نہیں ہوتے، مسدس کے بھی نہیں ہوتے۔ جنہوں نے تھوڑی بہت جیومیٹری پڑھ رکھی ہے، جیومیٹری نہ بھی پڑھ رکھی ہو، زمیندار تو سارے ہو، جانتے ہو کہ کنارے برابر مربع کے ہوتے ہیں۔ جس کے کنارے برابر ہوتے ہیں، کنارے برابر ہوں تو کناروں کا 4 ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کناروں کا کتنا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ بھائی برابر ہوتے تب ہے جب کتنے ہوں۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، مداح محمد مصطفیٰ، محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ تکبیر۔ اچھا بھائی، میں نے آسان دیہاتی لفظوں میں عرض کیا کنارے کس کے برابر ہوتے ہیں؟ مربع کے برابر ہوتے ہیں۔ مربع کا معنی علماء سے پوچھ لو، چلو کوئی نہیں، آج یہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں 4 مربعوں کا مالک ہوں۔ میں نے کہا 4 مربعوں میں پتہ ہے کتنے کنارے آ جاتے ہیں؟ مربع کا معنی عربی میں ربع کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں رابعہ، اربع، یہ لفظ تو سنے ہوئے کہ نہیں؟ مربع کہتے ہی اسے ہیں جس کے کنارے کتنے ہوں؟ بھئی بول لو کتنے ہوں؟ آقا نے فرمایا
بھی چار، صحابہ کے راج دلارے بھی، وہ جنہیں خلافت راشدہ کہتے ہیں وہ راج دلارے بھی کتنے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، زبان میری ہے، مشکات شریف اٹھاؤ، وَزَوَایَا وَسَوَامُ الفاظ ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر کے کنارے برابر کتنے؟ برابر۔ یہ پھر حضور کے غلاموں نے کہا، کہو سبحان اللہ، یہ تو حضور کے غلاموں نے کہا کہ آقا جب آپ نے فرما دیا کنارے برابر ہیں تو برابر کنارے اسی کے ہوتے ہیں جس کے چار کونے بنے، جس کے چار کنارے بنے، جس کے چار خط بنے۔ کھڑے پڑھوا لو، حوض کوثر کے کنارے چار اور پیالے جتنے پیارے اتنے پیالے، کہو سبحان اللہ، جتنے پیارے اتنے، بول لو جتنے پیارے اتنے پیالے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات تو خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ شہریوں کے سننے کا اور انداز ہوتا ہے، دیہاتی بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ توجہ، آپ حضرات اب اس بات کو اپنے دل و دماغ میں لے لیں اور اللہ آپ کی برکت سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجھے بتاؤ، ہر ایک کے جھوٹے کی قدر نہیں ہوتی۔ توجہ کیا کہنے لگا ہوں؟ مثال کے طور پہ حضرت قاری یوسف صاحب کا بچا ہوا پانی جو انہوں نے پیا، آدھا گلاس بچا دیا، اس کی قدر کون جانتا ہے؟ قاری صاحب کا شاگرد، بولو بھائی کون جانتا ہے؟ شاگرد۔ اور بڑا اپنا جھوٹا پانی دیتا ہی اسے ہے جس کو قدر ہو۔ ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، چائے دودھ بچ گیا تو کس کو دیتے ہیں؟ میں نے ایک بندہ ایسا بھی دیکھا کہ کسی نے اس کو اپنا جھوٹا دیا اور اس نے اٹھ کے گلی میں جا کے گرا دیا۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سمجھو بھائی کیا کہنے لگا؟ بڑا جھوٹا اسی کو دیتا ہے جس کو بڑے کے جھوٹے کی، وہ بھائی اپنی بےزتی تو کوئی نہیں کرواتا نا کہ آپ اپنا بچا ہوا پانی اسے دیں۔ جو آپ کو منہ پہ کہے شرم نہیں آتی مجھے جھوٹا دے رہے ہو، آپ تو اسے دیں گے جو محبت سے پیے گا، جو پیار سے پیے گا، جو کہے گا مجھے مفتی حسن صاحب نے دیا، جو کہے گا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بچا ہوا پانی، جو کہے گا مفتی تقی عثمانی صاحب کا بچا ہوا پانی۔ ہر ایک کو بڑے کے جھوٹے کی قدر نہیں ہوتی۔ کہے پڑھوا لو، حوض کوثر کے پیالے اتنے جتنے میرے نبی کے پیارے۔ اب اگلی بات سنیے، اتنے ہی پیالے جتنے پیارے، اتنے ہی پیالے، پیالہ بھی ایک زائد کوئی نہیں، پیارا بھی ایک زائد کوئی نہیں، پیارے کتنے جتنے۔ اور دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلی چوکی آ جاؤ، پھر دوسری، پھر چوکی تھانے والی چوکی نہیں، دوئی چوکی کھانے والی، ایک کھانے والی چوکی ہوتی ہے، ایک تھانے کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ پولیس کا چھوٹا ادارہ، سب سے چھوٹا ادارہ کون سا ہے؟ چوکی نہیں ہوتی؟ بڑے شریف لوگ سارے امیر المومنین بیٹھے ہو، بولو تو صحیح، اللہ کے بندے ہو، چوکی کوئی نہیں تھے، بولو تو صحیح، کہتے ہو سکتا ایک نہیں کئی ہونگی، تو سبحان اللہ۔ چوکی، ایک چوکی ہوتی ہے تھانے والی اور ایک ہے کھانے والی، تو سبحان اللہ۔ چوکی جب بٹھاتے ہیں نا کہتے ہیں ایک چوکی، چوکی پتہ کہاں سے نکلا؟ چوکا۔ بندے جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں چوکا مار کے بیٹھتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ چوکا میں نہیں دس سکتا کیڑی کیڑی شاید تھلے لگتی ہے، اس کو چوکا کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ اچھا بھائی، چوکی کہتے ہیں پہلی چوکی کھا چکی، اب دوسرے آ جاؤ۔ اچھا بھائی، ٹینٹ والوں کے برتن ہوتے ہیں، برتن تو اتنے ہی وہ لاتے ہیں، ایک چوکی نکل جائے پھر انہی کو جلدی جلدی ان کی سروس ہوتی ہے، جلدی جلدی وہ برتن دھوتے ہیں، گلاس وہی رہتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا لگ جاتا ہے، دوسری پارٹی دوسرا گروپ آتا ہے جن کا نمبر دوسرا ہوتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں، برتن وہی ہے، پھر بولو یہ دنیا کے کھانے ہیں نا، سنو کھڑے پڑوا لو، وہ حوض کوثر ہے، پلانے والے ساقی کوثر ہے، پہلے پیالے ان پیالوں سے پیارے پیئیں گے، پھر ان پیاروں سے محبت کرنے والے ان کا جھوٹا پیئیں گے۔ مقام صحابہ، شان
सिद्दीक तेरी सदाकत को, उमर तेरी अदालत को, उस्मान तेरी सखावत को, अली तेरी शुजाअत को, नारे तकबीर। अच्छा भाई, आप कहीं ये न समझे कि मौलाना कहाँ की बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं जहां की कर रहा हूं, जब वहां इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इकट्ठा करेगा, आप कहेंगे मौलवी साहब हमने शाफी माशर पे जलसा सुना था और साकी कौसर साथ तूने जोड़ दिया था, तो शाफी माशर साकी कौसर तवज्जो। अच्छा, आका से पूछा गया, आका आपके हौजे कौसर पे आप क्या कर रहे होंगे? फरमाया मैं मिंबर पे जलवागर होगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस के अल्फाज वो हौजी तख्ती मिंबरी का सुभान अल्लाह। हुन जड़ा उठे एदा मतलब है कि हौजे कौसर तो जा रहे। हाँ, हौजे कौसर क्या है? मेरे नबी की बातें हौजे कौसर नहीं, दुरूद पाक हौजे कौसर नहीं। तवज्जो। अच्छा भाई, हुजूर ने क्या फरमाया? मेरा मिंबर कहाँ बिछा होगा? मेरे हौजे कौसर पे मेरा मिंबर बिछा होगा। और रिवायत के अल्फाज हैं, एक और रिवायत के फरमाया वह हौजी तख्ती मिंबरी। पहले क्या कहा मैंने? वह मिंबरी अला हौजी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज क्या है? वह हौजी तख्ती मिंबरी। दोनों का तर्जुमा क्या है? फरमाया मेरा हौजे कौसर मेरे मिंबर के नीचे से बह रहा होगा। और दूसरी रिवायत के अल्फाज मेरा मिंबर मेरे हौजे कौसर के ऊपर बिछा होगा। उलमा ने इसका तर्जुमा किया, आप सुन के झूमेंगे। उलमा ने तर्जुमा क्या किया? फरमाया या तो अल्लाह हौजे कौसर को उसी जगह पे मदीना में चला देगा जहां मिंबर नबी आज भी बिछा हुआ है, उसी जगह पे चला दे। अल्लाह से कोई पूछने वाला है? अब बोलो तो सही, या अल्लाह इस मिंबर को उठा के जहां हौजे कौसर होगा वहां पे बिछा दे। लेकिन मेरा अकीदा अब जरा तकरीर आपने पहुंची है उरूज पे, आपने करवाई है। देखो ना, मेरी घड़ी का ढकना खुला है, खुला नहीं है। तवज्जो है भाई। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मुझे हो सकता है ये बात समझाने के लिए खड़ा भी होना पड़े। देखो भाई, ये मिंबर नबी बिछा हुआ है, जिन्होंने देखा है वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मिंबर मुस्तफा बिछा हुआ है, मिंबर अक़दस मौजूद है। मिंबर से आगे जो हद शुरू होती है उसे रियाजुल जन्नह कहते हैं। आपने किया हुआ है, अल्लाह आपको फिर ले जाए, हम सबको बार बार ले जाए। तवज्जो, अब भाई तवज्जो मेरी तरफ है भाई। मिंबर अक़दस है, तवज्जो है। मैं ये रुख क्यों बता रहा हूँ? जब हमारा मुंह किबले की तरफ होता है तो मिंबर भी किसकी तरफ बिछा हुआ है? किबले की तरफ। यही रुख, इधर तो हमारा किबला ये बन रहा है ना, आप यूं समझे। उधर बैठे हैं तो बिल्कुल अपने मुंह की तरफ समझे। ये मिंबर अक़दस है। मिंबर से इस तरफ बाईं तरफ उल्टे हाथ पे क्या शुरू होता है? रियाजुल जन्नह। और ये कहां तक जाता है? रोज़े अक़दस तक। एक तरफ रोज़े अक़दस, यूं समझे, वो जो सामने दीवार है, इधर ये जगह मिसाल दे रहा हूं, दरमियान में रकबा काफी है। उधर रोज़े अक़दस और इधर मिंबर अक़दस और दरमियान में रियाजुल जन्नह। कहो ना, दरमियान में रियाजुल जन्नह, इधर मिंबर अक़दस, उस तरफ रोज़े अक़दस, दरमियान में। अच्छा, आका का सरे अक़दस आराम फरमाते हो किस तरफ है? सरे अक़दस रियाजुल जन्नह की तरफ है, और जिस तरफ पांव है उधर जन्नतुल बकी है। समझे हो तो कहो सुभान अल्लाह। मैंने बात मिंबर से शुरू की। मिंबर, दरमियान में रियाजुल जन्नह, आगे रोज़े अक़दस। रोज़े अक़दस में आका, मैं किस हिम्मत से कहूं, आका आराम फरमा है। सरे अक़दस इधर की तरफ है और कदमैन शरीफैन जन्नतुल बकी की तरफ है। सुनो खरे पढ़वा लो, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या फतवा लगाते होंगे कि ये मदीने के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। मेरा अकीदा सुनिए, मदीने में एक जन्नत नहीं,
مدینے میں آج بھی 3 جنتیں موجود ہیں. قدموں کی طرف جنت البقیع بھی جنت ہے, سر کی طرف ریاض الجنہ بھی جنت ہے, اور روضہ خود بھی جنت ہے. شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, مداح محمد مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. توجہ, مدینے کا ذکر آیا نا تو ہمارے استاد محترم تھے جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی, مشکات شریف پڑھی, ترمذی شریف پڑھی. بہت بڑی ہستی تھی حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی, کہروڑ مکہ والا, شیخ الحدیث, شیخ المحدثین. استاد جی ایک واقعہ سناتے تھے, میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن یہ موضوع کا حصہ ہے. فرماتے تھے میں مکہ المکرمہ سے نکل کے مدینہ جانے لگا تو مجھے ایک ملتان کا تاجر مل گیا, تاجر دکاندار. پہچان کے کہتا آپ مولانا عبد المجید صاحب کہروڑ مکہ والے؟ حضرت نے کہا جی ہاں. تو وہ کہنے لگا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا مکے سے مدینے جا رہا ہوں. تو وہ تاجر کہتا ہے مولانا مکے میں ہی رہیں, مدینے کیا لینے جائیں گے؟ ایسے بھی تو بدبخت ہوتے ہیں نا, مدینے لینے کیا جائیں گے, مکے میں رہے. ایک نماز جماعت سے پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب, مدینے میں ایک نماز جماعت سے پڑھیں گے مسجد نبوی کے اندر تو 50,000 نماز کا ثواب ہے. حضرت نے اسے عجیب جواب دیا. استاد جی بھی جانتے تھے کہ یہ تاجر ہے. میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں, استاد جی کی زندگی میں بھی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور حضرت خوش ہوئے تھے. میں نے کہا استاد جی گویا کہ آپ نے یوں کہا تھا. استاد جی فرمانے لگے دوہراؤ, بڑا مزہ لیتے, لطف لیتے, خوش ہوتے. وہ جملہ کیا؟ استاد جی نے اسے کہا بھائی تو مجھے مکے روک رہا ہے, مدینے نہ جاؤ, مکہ رہو. یہاں ثواب زیادہ, وہاں کم. یہاں لاکھوں, وہاں ہزاروں. استاد جی فرمانے لگے تیرا ذوق ہے تاجرانہ, میرا ذوق ہے عاشقانہ. سبحان اللہ. استاد جی کیا کہنے لگے میرا ذوق ہے, تیرا ذوق ہے. تاجر کو ہر وقت جمع تفریق ضرب تقسیم کی پڑی ہوتی ہے. فرمایا تیری نظر لاکھوں ہزاروں پہ, میری نظر نہ لاکھوں پہ نہ ہزاروں پہ. تو تاجر پوچھنے لگا پھر مدینہ کیوں جا رہے؟ استاد جی نے عجیب جواب دیا. فرمایا جس رب کو مکے ملنے آیا تھا وہ رب تو مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حال میں ہر جگہ ہر ایک کو مل جاتا ہے. جس محمد کو مدینے ملنے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں ملتا ہے. وہ صرف کہاں ملتا ہے؟ مدینے میں. بولو مدینے میں. ایک مجھے کہنے لگا ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی, ناراض تو نہیں ہوں گے, ہونا نہیں چاہیے آپ کو, میں کون سی ناراضگی والی باتیں کروں. ایک مجھے کہنے لگا میں صلاۃ و سلام وہاں جا کے پڑھوں تب بھی نہیں سنتے ہیں, ایسے لوگ ادھر نہیں ہوں گے اچھا, تب بھی, اور ادھر سے پڑھو تو جب وہاں نہیں سنتے تو یہاں سے بھی. ایک مریض ملا, مرید نہیں مریض, ہم کہتے کچھ اور ہیں, لوگوں کو سمجھ کچھ اور آتی ہے, پھر وہی حال ہوتا ہے. سنا ہوا ہے نا وہ لطیفہ کہ وہ ایک چرسی بھنگی چرس پی ہوئی ٹرین میں سوار ہو گیا, لاہور سے جانا تھا ملتان اور سوار ہو گیا پنڈی والی ٹرین میں. چرس تو پی ہوئی تھی, سوار ادھر ہو گیا. چرس بڑی عجیب شے ہے, چیز مہنگی ہو رہی ہو تو نظر آتا ہے شاید میں سستی کر رہا ہوں. چرس ہے نا بھئی, الٹا ہی بتاتی ہے. اچھا میں نے آج ایک ظالم کا مضمون پڑھا, آج اندھی عقیدت دیکھو, قوم مہنگائی میں پس رہی ہے اور وہ باہر ملکوں کے پیٹرول کے ریٹ لکھ کے کہہ رہا ہے ابھی بھی پاکستان میں پیٹرول سستا ہے. ایک بدبخت کا آج میں نے مضمون پڑھا, وہ کہتا ہے ابھی بھی سستا ہے, اور موازنہ کس کے ساتھ کیا؟ باہر ملکوں کے پیٹرول کی قیمت کے ساتھ. ایسے اندھے عقیدت مند بھی ہے. اچھا بھائی, چرس پی ہوئی تھی, جانا کہیں اور تھا اور چل, اور بول لو جانا ریاست مدینہ کی طرف تھا, چل ریاست یہود کی طرف پڑا وہ چرسی. اچھا بھائی اب سوار ہو گیا ٹرین میں, ٹرین کدھر جا رہی ہے؟ اور بھائی اس کا ڈرائیور تو چرسی نہیں تھا نا, ٹرین تو چرسی نہیں تھی نا, اس نے جدھر جانا تھا ادھر ہی جا رہی تھی. یہ کہیں اور جا رہا تھا, چڑھا کہیں اور ہوا تھا. اچھا بھائی
اب جب ٹرین میں سوار ہے جانا کدھر تھا, اب آپ کا بھی امتحان آ گیا, ہوں پتہ لگ سی تسی بھی پیتی ہے یا نہیں پیتی. ہوں بولو جانا کدھر تھا, جا کدھر رہا تھا, پھنس گئے ہو نا. میں اپنی مرضی سے پوچھوں گا, پوچھو کسی ایک کا نام لے کر, مولوی نو پریشان کر دے, سانو بھی قابو کرنا ہوتا ہے. دسو بھائی, میں نے بتایا نا جانا کدھر تھا, جا کدھر رہا تھا, بولو. ہوں پتہ لگ گیا, ہوں بولو نا ذرا. ریاست مدینہ جی نہیں نہیں, پنڈی تسی کیڑی پیتی ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے گٹی پی کے ستے ہو یا صرف گٹیندی دیکھی ہے. ایسا نہ کرو بھائی. جانا کدھر تھا اور بیٹھ کس ٹرین میں گیا, پنڈی والی میں. جانا تھا ملتان, خیالوں میں ملتان اور حقیقت میں پنڈی والی ٹرین میں. ہوں بولنا نہیں ہے, بس جاؤ گے. کدھر جانا تھا بولو نہیں, سارا لاڑ نلی کم چلنا, پھر ٹرین گھس جانی ہے. بولو توجہ, جانا کدھر تھا, سوار کس میں ہو گیا. یہ میں ریفریش کر رہا ہوں آپ کو. ریفریش کا بٹن بھی تو دبانا ہوتا ہے نا, آپ تھکے بیٹھے. اچھا بھائی, سوار ہو گیا. آپ جب نشہ کچھ ٹوٹا تو آنکھیں کھول کے کہتا ہے, کسی مولوی پہ نظر پڑی, مولوی صاحب ٹرین کتھے پہنچی ہے. نواب کا پتر ویکھو بھئی, آپ تو ویکھ لے. کہتا ٹرین کتھے پہنچی ہے. مولوی صاحب نے کہا یہ تو گجر خان کراس کر رہی ہے, پنڈی کے قریب ہے. اوپر منہ اٹھا کے کہتا ہے واہ مولا تیرے رنگ, 80 ملتان جا رہے ہیں, یہ پنڈی جا رہے ہیں. یہ نہ کرو, میں کوئی اور گل کرا, تسی کوئی اور سمجھی پہ. میں نے کیا کہا, مریض ملا. بات مجھے بھولی نہیں ہے, کون ملا, مریض. وہ کہنے لگا میں صلاۃ و سلام یہاں سے بھی پڑھوں, نہیں سنتے وہاں جا کے بھی پڑھوں. اور ایک میرا بھائی ملا, وہ کہنے لگا میں ادھر سے بھی پڑھوں تو سن لیتے ہیں. میں نے دونوں کو مشورہ دیا, جس کی نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں, اور جس کی ادھر سے بھی سن لیتے ہیں, بھئی دونوں مدینے نہ جاؤ, خرچہ بچاؤ. جس کی نہ یہاں سے سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں, وہ بھی کوئی فائدہ, اور جس کا ادھر سے بھی سن لیتے ہیں وہ. کھریپڑ والوں, بات مشکل تو نہیں ہے نا, بڑی آسان سی بات ہے. مجھے بتاؤ مدینے جانے کس کا حق بنتا ہے, صرف اسی کا جو کہتا ہے آقا یہاں سے ملاقات ادھوری ہوتی ہے, وہاں آ کر ملاقات پوری ہوتی ہے. کون سی ملاقات, آپ ایسے نہیں سمجھے گے. دیکھو بھائی, یہ ہے گھڑی اور یہ ہے ان کے ہاتھ میں, یہ تو میں نے پکڑانی تھی ان کو, میں موبائل سے مثال دیتا ہوں. توجہ ہے, اچھا بھائی توجہ ہے. یہ دیکھو, یہ کیا, موبائل کی ملاقات ادھوری اور خط کی ملاقات کیوں. جس ملاقات میں واسطہ ہونا میرے پڑھے لکھے بھائیوں, وہ ملاقات ادھوری ہوتی ہے. ہائے, اور جس ملاقات میں واسطہ کوئی نہ ہو, وہ ملاقات کیا ہوتی ہے, وہ ملاقات کیا ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے. خط واسطہ ہے تو ملاقات ادھوری. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ٹیلی فون کی ملاقات تو ادھوری نہیں ہے. میں نے کہا شادی شدہ کو پوچھو ادھوری ہے یا پوری ہے. ٹیلی فون کے آخر میں کیا کہتے ہیں, آخر میں یہی کہتے ہیں نا, میں انشاءاللہ کل گھر پہنچ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے ملاقات, ملاقات ادھوری ہے. جس ملاقات میں واسطہ آ جائے وہ ملاقات ادھوری ہوتی ہے. جس ملاقات میں واسطے ہٹ جائے وہ ملاقات پوری ہوتی ہے. یہاں سے درود و سلام پڑھا, فرشتوں نے پہنچایا, فرشتوں کا واسطہ آ گیا. درود و سلام کے بارے میں میرا عقیدہ سنیے کھڑے پڑھ والوں. میں کہتا ہوں جب بندہ درود پڑھتا ہے, وہ درود صرف اکیلا درود نہیں رہتا, وہ درود گفٹ کی صورت میں رب کی رحمت کے ڈبے میں پیک ہو جاتا ہے. رب کی رحمت کا ڈبہ, میرا اور آپ کا درود اس ڈبے میں گفٹ. اب گفٹ ڈبے میں پیک ہو گیا. یہ ڈبہ گفٹ والا رب فرشتوں کو دے کر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچاتا ہے. درود کوئی معمولی شے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ درود والی بات تو بڑی اچھی لگی. میں نے کہا اچھی لگی ہے تو پھر اس کو نام دے دیتے ہیں. بھائی ایک پیکج ہے درود کا, آج جیز کا پیکج, یو کا پیکج, ٹیلی نار کا پیکج, یہ پیکج ہے درود کا. یہ پیکج ہے, کمپنی کا نام کیا ہے, دیوبند. جس نہیں بولنا نہ بولے, لیکن علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. یہ علماء پیکج, حق علماء دیوبند
یہ پیکج دینے والی کمپنی کا نام کیا ہے؟ درود کا پیکج دینے والی کمپنی کا نام دیوبند. اور اگلی بات سنو، یہ پیکج کا نام کیا ہے؟ دعا. درود ایک دعا. تو دعا کے شروع میں بھی دال، درود کے شروع میں بھی دال، دیوبند کے شروع میں بھی دال. یہ پیکج یاد رہے گا. اب سنیے ذرا، درود ایک دعا ہے، باقی کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، درود قبول ہی قبول ہے. اور یاد رکھو کھڑے پڑھوالو، درود جب قبول ہی قبول ہے. آپ کے یہاں کوئی بندہ تحفہ لے کے آئے، موبائل ڈبے میں لے کے آئے، آپ ڈبہ بھی قبول کرتے ہیں، موبائل بھی قبول کرتے ہیں. گھڑی ڈبے میں ڈال کے لے کے آئے، آپ ڈبہ بھی قبول کرتے ہیں، گھڑی بھی قبول کرتے ہیں. میں کہتا ہوں درود اللہ کی رحمت کے ڈبے میں جب جاتا ہے، ڈبہ اللہ کی رحمت کا ہے، ڈبہ بھی قبول ہے تو تحفہ بھی قبول ہی. اچھا ایک بات یاد رکھو، مجھے کوئی بندہ ملے، مولانا کو ملے، حضرت کو ملے، وہ کہے گا میرے لیے دعا کریں. کراچی میرا بھائی رہتا، اس کا فون آیا تھا، وہ بھی دعا کا کہہ رہا تھا. میری بہن لاہور رہتی ہے، وہ بھی دعا کے لیے کہہ رہی تھی. میرا بیٹا سعودی عرب رہتا ہے، وہ بھی دعا کے لیے کہہ رہا تھا. بھائی دل بھر ہم ایک دوسرے کو دعاؤں کا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کھڑے پڑھوا لو. ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں اسی پیکج کی ضمن میں، اسی پیکج کا ایک حصہ، اسی پیکج کے ایک کوڈ کے ساتھ یہ دعا بتانے لگا ہوں. دنیا میں ایک ایسی دعا ہے، بندہ مانگنا چاہتا ہے دعائیں، لیکن جب مانگنے بیٹھتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے. کتنی دعائیں یاد رکھے ہم، دعا بہت مختصر وقت میں مانگ کے اٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک دعا بتانے لگا ہوں، ایک مانگو گے دنیا جہان کی، اس میں ساری قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. ابھی بتا دو، شرح عقائد کے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب جو میرے اور آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جو ہر عالم ربانی پڑھ کے نکلتا ہے. علماء حق میں سے ایک ایک عالم حق اس کتاب کو پڑھتا ہے. شرح عقائد کے حاشیے میں درود پاک کے ضمن میں یہ لکھا ہوا ہے، درود ایک دعا ہے. درود ایک بولو دعا ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ رحمت شاہ جی یہ سمجھیے گا، اس پہ پھر پوری الگ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس نقطے پہ بات کو مکمل کرنے کی طرف لے جانا ہے، علماء کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اس پہ پھر الگ تقریر ہو سکتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. جہانوں میں قبرستان بھی آ جاتے ہیں، سکول بھی آ جاتے ہیں، امریکہ بھی آ جاتا ہے، سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، جنرل ہاسپٹل بھی، شیخ زاید ہاسپٹل بھی، گلاب دیوی بھی، چلڈرن بھی، لاہور بھی، قصور بھی. جہانوں میں ہر چیز آ جاتی ہے. سمجھیے گا مولانا، درود پڑھا تو کہاں پہنچا؟ آقا کے جسد اطہر میں. اچھا بھائی حضور ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. تو پھر درود جائے گا تو پلٹ کے کیا بن کے آئے گا؟ ہائے ہائے جائے گا. ابھی پڑھتے ہیں سارے اور پھر اس کی عملی مشق کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اور میں کہا کہ تم ایسے پڑھو سننے والا سمجھے حضور کا عاشق پڑھ رہا ہے. یار جن سے محبت ہوتی ہے ان کا نام لیتے وقت منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ یوں پڑھو ایسے لگے آپ کے منہ میں کسی نے شہد کھول دیا ہے، آپ کے منہ میں کسی نے چینی کھول دی ہے، شکر کھول دی ہے. اتنی محبت سے پڑھو، جھوم کر پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ درود کہاں گیا؟ اللہ کی رحمت کا ڈبہ اترا، درود اس کے اندر گفٹ کے طور پہ پیک ہوا، فرشتے لے کے آقا کے روضے پہ پہنچے. اچھا بھائی اب جب درود وہاں پہنچا، ریٹرن بھی کچھ آنا ہے یا بس ریٹرن وہاں سے کچھ آ رہا ہے یا نہیں؟ ریٹرن کچھ آ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا بھئی آپ کے قصور میں کیا مشہور ہے؟ فلودہ. وہ تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ادھر ہی کھا لو، لے جانے کے لیے نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. مچھلی میرے چکوال میں ریوڑی مشہور ہے. میں اگر کسی کے لیے ریوڑی لاؤں وہ کہے گا جاتے جاتے قصور دے گجے لے جاؤ. گجے دے ہوندے نے نا، گجے ہوتی ہیں. اچھا جی اندر سے
بھائی ہم تو ایک دوسرے کے تحفوں کا یاد رکھیں. کرے پڑھ والو درود ایک دعا. جب یہ دعا پہنچی آقا کے جسد اطہر پہ اور آقا کے رحمت للعالمین، وہاں سے ہر دم عالمین کے لیے رحمت کی کرنیں اٹھ رہی ہیں. اب سنیے، جو درود پڑھے دعا سمجھ کے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ اس ایک دعا میں میری اگلی پچھلی ساری قبول فرما. شرع قائد کے حاشیے میں لکھا ہے ایک درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اس درود میں ساری دعائیں قبول کرنا رب کا کام. یہ پوری تقریر ہے لیکن میں پوری نہیں کرتا. پھر آپ کہیں گے پھر آخری ہی ہے، آپ کہیں گے مولانا پھر آپ کی تقریر کھڑے پڑ میں آخری ہی ہے، اس لیے میں پوری نہیں کرتا. کبھی اللہ نے زندگی دی تو پھر یاد کرا دینا، یہاں سے شروع کریں گے. توجہ، حضور رحمت للعالمین ہے. کہو سبحان اللہ. وہ یار آج بھی رحمت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو. اگر اللہ کی ربوبیت کے بغیر ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے. میرا عقیدہ یہ ہے حضور کی رحمت کے آنے میں ایک سیکنڈ کبھی اگر انقطاع آ جائے تو پھر دنیا ہی بندے کے لیے جہنم بن جایا کرتی ہے. یہ قریب بیٹھے ہوئے مرزائیوں کو دیکھ، قادیانیوں کو دیکھ لو، یہودیوں کو دیکھ لو، عیسائیوں کو دیکھ لو. آقا کی رحمت کا وہ حصہ جو ہمیں مل رہا ہے ان سے کٹا تو آمنہ کے لال سے کٹے اور بدبخت سے جڑے. بندہ سوچے کہ ٹوٹے کس سے ہو، جڑے کس سے ہو. یہ پھر پوری تقریر ہے. ان بدبختوں کو کہو ٹوٹے محمد مصطفیٰ سے ہو اور جڑے جدی نہ شکل نہ عقل نہ رنگ نہ ڈھنگ نہ منہ نہ متھا. اگے کی کہتے ہیں لتھا. لیکن میں کہتا ہوں ایسے کو جن کہنا جن کی، ایسے کو کتا کہنا کتے کی. وہ یار ان کو کتا رب نے بنایا ہے، جن کو جن رب نے بنایا ہے، خنزیر کو خنزیر رب نے بنایا ہے. سب سے بدتر وہ ہے جس کو رب تو انسان بنائے، محمد عربی کا غلام بنائے اور وہ حضور کی غلامی سے نکل کر ایسے بدبخت سے جڑے. خیر میں عرض کیا کر رہا تھا، ان تقریر ٹھپواؤ. تقریر اب سمیٹنے کی طرف آ رہی ہے، اس کو بند کراؤ. مجھے یاد ہے آپ نے بتانا ہے کہاں تھا میں، کہاں تھا بھائی؟ مدینے کی بات، مدینے کی بات. توجہ، میرا عقیدہ ہے لوگوں اگر مکے کی گلیوں بازاروں روڈوں چوکوں چوراہوں میں ہو، آندھی آئے ہوا چلے طوفان آئے، مکے کی ریت مٹی خاک اڑ کے چہرے پہ آنے لگے، چہرے پہ کپڑا رومال ہاتھ رکھ سکتے ہو، گنجائش ہے. لیکن اگر مدینے کی گلیوں میں ہو، سبحان اللہ کا نظر، مدینے کی گلیوں روڈوں چوکوں چوراہوں میں ہو، آندھی آئے ہوا چلے طوفان آئے، مدینے کی ریت اڑ کے چہرے پہ آنے لگے. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے چہرے پہ کپڑا اور رومال نہ رکھنا. مدینے کی مٹی میں بھی رب نے شفا رکھی ہے. مدینے کے دیوار در جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں. تو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، تو عالم کے رہبر مگر جاگتے ہیں. ابھی تک کے پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی آپ کے ہم سفر جاگتے ہیں. کئی کروٹیں لی ہیں دنیا نے لیکن جنہیں جاگنا تھا وہ گھر جاگتے ہیں. اچھا بھائی آؤ بھائی مضمون کو سمیٹے پھر انشاءاللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ حوض کوثر کہاں بہ رہا ہوگا؟ بھائی بول لو نا، کہاں بہ رہا ہوگا؟ منبر کے نیچے. جہاں آج منبر ہے اللہ وہاں بہا دے اللہ کی مرضی، اور منبر کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے جہاں حوض کوثر ہے اللہ کی مرضی. میں کھڑے پڑھ والوں کیا کہنا چاہتا ہوں، کل اس منبر کے آگے جو بیٹھ کے حضور کا خطبہ سنتے تھے وہ کون؟ صحابہ. صحابہ. اس منبر کے سامنے بیٹھ کے حضور کی زیارت کرنے والے کون؟ اس منبر سے فیض پانے والے کون؟ اس منبر سے روحانی جام پینے والے کون؟ اس منبر کے خطیب کی تقریریں سننے والے کون؟ اس منبر کو منبر مصطفیٰ امت کو بتانے والے کون؟ امت کو اس طرح محفوظ منبر کی جگہ اور منبر دینے والے کون؟ کل جنہوں نے اس منبر کے سامنے بیٹھ کے حضور کو سنا تھا، قیامت کے دن حوض کوثر سے اس منبر پہ آقا بیٹھے ہوں گے
پہلے پینے والے وہی صحابہ ہوں گے. وہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور پھر ان کے پیالوں میں کون پیے گا؟ اور میں کہتا ہوں، دیکھو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آپ گراتا نہیں چونکہ پہلے یہ گر چکا ہے، گراتا نہیں، لیکن میں نے اس کی نیچے والی سائڈ دکھانی ہے. ٹینٹ والوں کے برتن لو تو نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ حسن ٹینٹ سروس لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے؟ اور لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ بڑے شریف نے تو نہ مورا لائیاں نے. اچھا بھائی ہوں چمچا تے بھی مورا لگنیاں نے. اج کل اسی سنتے ہیں دعوت تو بعد چمچ تے رولا پہ جاتا ہے. پہندا ہے کہ نہیں پہندا؟ ایک چمچ گھٹتی پئی ہے نکی یا وڈی، وہ کہنا وڈی بھی ایک کوئی نہیں، نکی بھی ایک کوئی نہیں. اچھا بھائی چمچوں پہ بھی ٹھپا لگے گا. ایک مور لگی ہوتی ہے. ساؤنڈ والوں نے بھی اپنی موریں بنوائی ہیں. کریپڑ والوں میں پوچھتا ہوں، جنت کے حوض کوثر کے ان گلاسوں پہ مور لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، ابو بکر کی مہر کا گلاس اپنا ہوگا. نسبتیں ہیں نا میرے اکابر میں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں، حضرت سید حسین احمد مدنی حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری حضرت حسن و حسین کے بیٹے ہیں. ہر ایک نسبت چلی ہے. میرا عقیدہ کیا ہے؟ جنت کے پیالے ہیں نا، ہر پیالے پہ مہر اسی صحابی کے نام سے لگی ہوگی. کوئی آپ سے پوچھے یہ کہاں سے نکلا، آپ کہنا اتنے ہی پیالے جتنے پیارے، اتنے ہی پیالے جتنے، اتنے ہی پیالے جتنے. بعض بندے بڑے غور نال ویکھدے پے نے، مولوی صاحب دلیل میں دے چکا ہوں، جناب اس وقت کہاں تھے؟ پھر کہہ دیتا ہوں، وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاء، پیالوں کے لیے، اور صحابی کا نجوم صحابہ کے لیے. جتنے پیالے اتنے، اور جتنے پیالے اتنے پیارے. تو پھر اگلی بات بھی سنیے، کنز الامال کی روایت ہے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا شافع معاشر ساقی کوثر. آج میں اسی بات اگلی بات پہ بس اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، پھر کبھی کھولیں گے. یہ مضمون تو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. میرے محترم دوستو توجہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب انسانیت حساب کتاب سے پہلے کھڑی ہوگی، جنت جہنم بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا، جنت جہنم بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا. میں نے قرآن سے پوچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے قرآن سے پوچھا، قرآن مجھے بتا جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، صحابہ کہاں ہے؟ ابھی ساری انسانیت کھڑی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، صحابہ کہاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اوہو یہ تو جو کھڑے ہیں نا، ان کے جنتی جہنمی ہونے کا شک ہے، ان کے جنتی ہونے کا پک ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، پہلے تو پہلے ہیں. ہائے ہائے، میں اس جب لفظ کو پڑھتا ہوں حرارت آ جاتی ہے. صوفہ بچھا ہوا ہے، آپ بتائیں وہ صوفے پیچھے اور یہ اچھا جب میں آیا تو آپ نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے بالاتفاق مجھے کہاں بٹھایا؟ بھائی جو خطیب کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھائی کوئی اور آ جائے گا تو اس کو سمجھ لیں، کسی کی بھی بات. اچھا جس کے لیے رکھا ہوا ہے سب کی مرضی ہوتی ہے یہ ادھر ہی بیٹھے، یہ تو سارے کہتے ہیں صوفوں پہ. اچھا بھائی قاری یوسف صاحب نے مولانا فریاد صاحب سے مشورہ کیا یا نہیں کیا؟ منتظم مشورہ کرتا ہے یہ جو پچھلا صوفہ ہے اس پہ کس کس کو بٹھانا ہے. اچھا بھائی فلاں کو بٹھا دو، فلاں کو فلاں کو فلاں کو. لیکن جو خطیب کے لیے بچھا ہے اس کے لیے قاری صاحب کہیں گے خطیب تو خطیب ہے، بول لو یار، خطیب تو اور یہ صوفہ خطیب کے لیے. اللہ کہتا ہے السابقون السابقون، پہلے تو پہلے ہیں. کہو سبحان اللہ. میرے سے پوچھتے ہیں مولوی رب کہتا ہے کہ صحابہ کہاں؟ سن، خدا کہہ رہا ہے پہلے تو پہلے ہیں. ادھر وہ کھڑے ہیں جن کے جنتی جہنمی ہونے کا شک ہے، وہ جنت کی طرف نظر کر پہلے تو پہلے ہیں. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر.
नबी। इस नारे से आपको इतना पता चल गया होगा कि नारा लगाना भी हर एक का काम नहीं है। कैसा कैसा मौका महल का नारा हमारा है। कहो सुभान अल्लाह। इनके लिए भी सुभान अल्लाह होनी चाहिए। पैसे तो थोड़े को मेरे ख्याल भूख गए ने तो सुभान अल्लाह ही क्या देना भाई, दिल लगी के लिए कह रहा हूँ। तवज्जो तवज्जो। पहले तो बोलो पहले है। अब हमने जाना है, शाह साहब से पूछ ले, इनकी सवारी में है जी, मुझे कहाँ बिठाएंगे? ये कह रहे फ्रंट पे। क्यों? ये कहते हैं भाई आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े हैं, इकट्ठा वक्त गुजारा है, आप तो आप हैं, कहते नहीं हो तो बोल लो यार। आप तो आप हैं। पहले तो पहले अल्लाह कहते हैं सहाबा तो सहाबा है। सहाबा तो सहाबा, बोल लो हौज़े कौसर पे भी वो पहले, जन्नत पे भी पहले। उधर देख। अच्छा भाई, कंजुल उमाल की रिवायत है, लुत्फ बड़ा आएगा, सुनिए जरा। लफ्ज दो ये फरमाया, अल्लाह का अजाब सबसे पहले जिनको उचक कर जहन्नुम में फेंकेगा ना, इधर जहन्नमी जन्नती जहन्नमी जिनका शक है, उनमें सबसे पहले अल्लाह का अजाब किनको उठाएगा? सुम्मा यल्तक़ितु मिनहुम कसफत असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो सहाबा को बुरा कहते थे, सहाबा पे तबर्रा करते थे, सहाबा को गालियां निकालते थे, सहाबा का नाम आते ही जिनके चेहरे पे पल पड़ते थे, सहाबा का नाम आते ही जिनके पेट में मरोड़ उठते थे, सहाबा जिन्हें अच्छे नहीं लगते थे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का अजाब करेन की तरह सबसे पहले उठाकर उनको जहन्नुम में फेंकेगा। खरे पढ़ वालों आप बताओ, सहाबा पहले जन्नती और सहाबा का दुश्मन पहला 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 पहला। अब अगली बात भी कहूं, सहाबा जन्नत के मेहमान खसूसी है, वो पहले पहुंच गए। अच्छा भाई, आपके यहाँ मेहमान खसूसी आए तो दो चार बंदे लेके आता है कि नहीं आता? अब बोल लो यार, अल्लाह के बंदो बोलो, आता है कि नहीं आता? अच्छा भाई, आप किसी को बुलाएं, एमएनए को, एमपीए को, तो आप कितने बंदों का खाना रखते हैं? 400-500 का। वलीमे से बड़ी दावत हो जाती है, ऐसा है या नहीं? एमएनए आए तो 400-500 बंदा, गाड़ियां बिजारो, आए हाय वडेरे, एमएनए का प्रोटोकॉल, एमपीए का प्रोटोकॉल। गले पढ़वा लो, सहाबा जन्नत के मेहमान खसूसी। सहाबा सहाबा इस नियत से किया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह अमल तो और कोई बदले नहीं है। हमने कयामत के दिन सहाबा के प्रोटोकॉल में जन्नत में जाना। कहो इंशाअल्लाह। किसके प्रोटोकॉल में जन्नत में जाना? किसके प्रोटोकॉल में जन्नत में जाना? किसके प्रोटोकॉल में जन्नत में जाना? सहाबा के प्रोटोकॉल में हमने इंशाअल्लाह जन्नत में जाना है। गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन नबी के यारों के गद्दार नहीं है, नबी की खत्म नबुव्वत के गद्दार नहीं है। सहाबा हुजूर की खत्म नबुव्वत के पहले चौकीदार। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना आपने सहाबा पे बात की, खत्म नबुव्वत पे कोई न की। मैंने कहा खत्म नबुव्वत की पहली बाउंड्री का नाम ही सहाबा है। खत्म नबुव्वत के पहले चौकीदार हैं ही सहाबा। सहाबा और अकीदे खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम व मलज़ूम है। जो सहाबा का गुलाम है वो खत्म नबुव्वत का भी गुलाम है। हमने इंशाअल्लाह इसी गुलामी की बरकत से जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। और ये जितने बैठे हो, एक दूजे नू लेके जाना है कि नहीं लाना? एक मौलवी साहब थे, मस्जिद में रोजाना नात पढ़ते थे, जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां, कर लो तैयारियां। वो सियाने बेचारे लोग थे, सादा से, वो बिस्तर बांध के बाकी मस्जिद आ गए। जब उसने देखा कि बड़ा रश पै गया, मस्जिद ही बिस्तर हो गए ने, उसने फिर प्यार से कहा पहले ते जाना सी मदीने, लेकिन हुण वध गई सवारियां। हमने इंशाअल्लाह मदीने भी जाना है, कहो इंशाअल्लाह। और मदीने हुजूर की इत्तिबा करने वाला हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं, मैं रोज़ा अक़दस पे खड़ा था, मुझे यकदम ख्याल आया, कुछ जिंदगी की कोताहियां याद आई, डर लगा, हिम्मत न हुई कि मैं जालियों के सामने खड़ा हो सकूं, पीछे डर के हटने लगा।
ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا، مجھے ایک آواز آئی اور ایک ایسے کسی نے جھنجھوڑا، کہا محمد شفیع جو ہمارا ہے وہ دور رہ کر بھی ہمارا ہے، جو ہمارا نہیں وہ قریب آ کر بھی ہمارا نہیں، ڈرتے کیوں ہو، آگے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضور کے پکے سچے غلام ہیں، رات فکس 12 بج کے 2-3 منٹ آگے چلی گئی، یہ بتا رہی ہے کہ 12 کے بعد کا جو رات کا حصہ ہے، مولوی صاحب کی تقریر ختم، لیکن آپ نے اس حصے میں سے بھی حضور کا فیض لے لیا ہے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، آقا جب دنیا میں آئے صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق ایک ہے، صبح کاذب وہ ہوتی ہے جس کے بعد پھر رات پلٹ کے آئے، اور صبح صادق وہ ہوتی ہے جس کے بعد رات نہ آئے دن چڑھ جائے، جس کے بعد سورج آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے صبح صادق کا وقت تھا، اللہ نے اس وقت کو کیوں پسند کیا اپنے محبوب کی آمد کے لیے کہ میں محبوب کی برکتوں سے نہ رات کو محروم رکھوں نہ دن کو محروم رکھوں، رات کو بھی محمد مصطفیٰ کی برکتیں مل جائے، دن کو بھی حضور کی برکتیں مل جائے۔ اور کھڑے پڑھوا لو، میرے نبی کا دل صحابہ ہے تو رات آل بیت ہے، میرے نبی کا باہر صحابہ ہے تو گھر آل بیت ہے۔ اسلام کے چہرے کی 2 آنکھیں، ایک آنکھ صحابہ، دوسری آنکھ آل بیت۔ اسلام کی شارع مستقیم پہ چلنے والی اسلام کی گاڑی کی 2 لائٹیں، ایک لائٹ صحابہ اور دوسری آل بیت۔ ہم صحابہ کے لیے بھی کٹ مرنے والے اور آل بیت کے لیے بھی کٹ مرنے والے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔